کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس خوبصورت اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات کو بیان کر رہا شعر کے شاعر اور خالق علامہ اقبال کے آج وصال کی تاریخ ہے، اور آپ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 83 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان طویل عرصے کے باوجود علامہ اقبال قلم کاروں کے قلموں میں، خطیبوں کی زباں پر اور اہل فکر و نظر کی تحقیق میں زندہ و جاوید ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کی طرح ان کی زندگی بھی بڑی متنوع ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری اور زندگی کو پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری کا ارتقائی مرحلہ اور خود آپ کی زندگی کا بھی ارتقائی مرحلہ ہے۔ علامہ اقبال نے اگرچہ ابتدا میں روایتی غزلیں کہیں، روایتی شاعری کی، لیکن دھیرے دھیرے ان کی شاعری مقصدیت کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے اپنی شاعری میں ایسا سرمایہ جمع کر دیا کہ جو سرمایہ رہتی دنیا تک اہل فکر و نظر کو بھی کام آ سکے، اور بالخصوص امت مسلمہ کی زندگی میں انقلاب کا کام کر سکے۔ اور یہی کیفیت علامہ اقبال کی زندگی میں بھی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ مکمل طور سے انہوں نے اپنی ذات کو اسلامی سوچ، اسلامی خدمت اور تصوف کی سے وابستہ کر دیا۔ علامہ اقبال کے پورے شعری سرمایہ کو اگر دیکھا جائے تو مجھ جیسا طالب علم ان کے درجنوں شعر کو قیمتی قرار دے سکتا ہے، مگر یہ شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میری نظر میں بہت ہی معنی خیز شعر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شعر اب تک امر ہے اور ہر خطیب اسے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ہر واعظ و مقرر اسے سناتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالخصوص جب بات روح ایمان کی آتی ہے، جان ایمان کی آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور ان سے وفاداری کی آتی ہے، تو یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے۔ آج وصال کی مناسبت سے علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے میں ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ یہ شعر جہاں اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، وہیں یہ شعر فکر اور فن کے اعتبار سے بھی بہت ہی نادر ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو فنی اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو زبان کی سلاست، زبان کی روانی اور سہل پسندی مکمل طور سے اس شعر کے اندر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر علم بدیع کے قواعد اور اصول کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو علم بدیع کی ایک معروف صنعت تضاد کا حسن بھی اس شعر کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ حسن پہلے مصرع میں موجود ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ تو
اور ہم کے اندر معنوی تضاد بھی ہے اور صیغے کا بھی تضاد موجود ہے کہ تو یہ مخاطب کے لیے ہے اور ہم یہ متکلم کے لیے ہے، اور دونوں کے اندر لفظی اور معنوی تضاد پایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مصرعے میں اگر غور کیا جائے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اور ہے کے اندر صنعت عکس بھی ابھر کر کے آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ اپنے اندر علم معانی کو بھی لیے ہوئے ہے اور علم بیان کو لیے ہوئے ہے، وہ اس طور پر کہ لوح و قلم یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ معنی مجازی میں مستعمل ہے۔ اب علامہ اقبال کے شعر کا مفہوم آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور جو لوگ علامہ اقبال کو صرف ادب کی نہج پہ پڑھتے ہیں اور ادبی زاویے اور ادبی نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، یقینی طور پر انہیں علامہ اقبال کو اس شعر کے حوالے سے ان کی زندگی کو، ان کے افکار و نظریات کو مذہبی نقطہ نظر سے پڑھنی چاہیے کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں جتنا خوبصورت اسلامی نظریہ، جتنا خوبصورت اسلامی جو ہے انہوں نے سوچ دی ہے، یقینی طور پر وہ نادر بھی ہے اور امر بھی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ بھی ہے۔ علامہ اقبال نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے اور اس کے ثمرات کو کتنا اہم اور کتنا اعلیٰ و عرفہ بیان فرمایا ہے کہ واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے مومن، اگر تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، ان سے وفاداری کو قائم رکھتا ہے، تو ہم تیرے ہیں، یعنی سب کچھ یہ تیرا ہے۔ بلکہ ہم کیا ہیں، بلکہ یہ دنیا کیا ہے، یہ جہان کیا ہے، بلکہ عالم تو یہ ہے کہ تو نبی سے وفاداری نبھاتا چلا جا، نبی کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارتا چلا جا، ان کا مطیع و فرمان بردار بن کر کے رہ، یہ لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے، یعنی پھر تو اس مقام کو حاصل کر لے گا کہ تو ہوگا اور تیری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہوگی۔ یقینی طور پر علامہ اقبال کو ادبی سطح پر اور ادبی زاویہ نقطہ نظر سے بہت ہی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اقبال ادبی سرمایے سے زیادہ مذہبی دنیا کے لیے اس سرمایے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ جتنی تعداد میں یا جس مقدار میں علامہ اقبال کو ادبی زاویے سے پڑھا گیا، اسی مقدار اور اسی حساب سے ان کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے افکار و نظریات کے پیچھے اور ان کی شاعری کے پیچھے مکمل طور سے اسلامی خیالات، اسلامی افکار و نظریات، اسلامی تاریخ اور اسلام کا ماضی پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ادبی دنیا کے لیے جتنے اہم ہیں اتنی ہی زیادہ مذہبی دنیا کے لیے اہم ہیں، اور جب جب ہم اپنے سوچ میں انقلاب لانا چاہیں گے اور جب جب ہم اسلامی اقدار کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیں گے، علامہ اقبال کا کلام اور ان کی شاعری ہمارے اس کام کے لیے روح کی حیثیت رکھے گی اور روح کا کام کرتی رہے گی۔ بس علامہ اقبال کی حیثیت کو اگر میں بیان کروں تو انہی کی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں جو بالکل ان کے لیے فٹ بیٹھتا ہے اور بالکل 100% صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگسیں اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔